لگے اجمیر شریف چلے آؤ، کسی کو کیوں حال دل سنائیں، کسی کو کیوں رازدہ بنائیں، تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے گھر سے لو لگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے خواجہ کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ، زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ لہذا باادب جانا، باادب جانا، ہاں اتنا یاد رکھنا، باادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ اللہ اللہ، اسی لیے میں تنہائی میں حاضری دیتا ہوں، جب رات کے 2 یا 3 بج جاتے ہیں تو تنہا جاتا ہوں، اس لیے کہ بعض ہمارے بھولے بھائی وہ دائیں ہٹاؤ بائیں، میں نے کیا کر رہے ہو؟ سلطان الہند کی بارگاہ ہے، کوئی بھی ہو فقیرانہ انداز میں آؤ، اللہ پیر بن کے مت آؤ، مولوی بن کے مت آؤ، مفتی بن، بلکہ فقیرانہ انداز میں آؤ۔ اللہ اللہ، دیکھو پھر کیسے۔ اب اس کے بعد جب واپسی ہونے لگی تو انہوں نے ایک فقیر سے کہا ابھی دیا تھا ابھی پھر آ گئے۔ میں نے کیا کہا؟ توبہ کرو۔ بولے نہیں، ابھی میں نے دیا تھا اور تھم سے گھوم کے یہ پھر ادھر سے آ گیا۔ میں نے غریب نواز نے تمہیں دیا، 1000 پتی بنا دیا، پھر دوبارہ آئے تو لکھ پتی بنا دیا، پھر تیبارہ آئے تو کروڑ پتی بنا دیا۔ میرے غریب نواز نے کبھی یہ نہیں فرمایا ابھی آیا تھا ابھی پھر مانگنے لگا۔ سبحان اللہ۔ تو جب میرے آقا نہیں تو تم کون ہوتے ہو تو دو، ورنہ مانگ لو بابا معاف کر۔ سبحان اللہ۔ یہ سب تمہارا کرم ہے خواجہ کہ بات تک بنی ہوئی۔ عمل کے اپنے اساس کیا ہے اور وجود ندامت کے پیاس کیا ہے، رہے سلامت تمہاری نسبت، اپنا تو بس آسرا یہی ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم برکت علی رحمت رضوان نے فرمایا مجھ جیسے ناکارہ گناہگار سیاکار خطاکار نے ابھی تک جتنے مریضوں کو بھیجا میرے غریب نواز نے لاج رکھ لی۔ سبحان اللہ۔ اللہ، میں نے کہا حضور میں تو بہت گناہگار ہوں، مجھ سے بڑا سنی مسلمانوں میں کوئی گناہگار خطاکار مجرم نہیں ہے، مگر غلام کی لاج آقا کے ہاتھ ہے۔ اللہ اللہ، بیٹھے ہیں پوچھ لیجئے، ابھی سردھات نگر میں معلوم ہو رہا تھا اب نکلا تب دم نکلا، میں گیا دم کرنے کے لیے، دم کر دیا، پانی دے دیا، مگر حالت بہت غیر تھی۔ بیٹا یہ چرچر کیا ہو رہا ہے ذرا دیکھ، لاؤڈ اسپیکر یہاں پہ ہو رہا، دیکھو بھیا جہاں کم کر دو، آواز مت کرنا میرا پوت، آواز کم مت کرنا میرا لال۔ اللہ اللہ حضرت۔ اور اس کے بعد سردار نگر سے میں نے کہا اسے کپڑے میں لپیٹ کے لے جاؤ، لے گئے اور حضرت سید سرکار مولانا فرید الحسن صاحب کو بلا کے یہاں قیام کیا۔ معلوم یہ ہو رہا تھا اب دم نکلا تب نے نکلا، مگر واللہ یہ سن لیں گے فریاد کو سبحان اللہ، اتنا کوئی جو آہ کرے دل سے لے گئے۔ اللہ اللہ، 4 دن کے بعد حالت اتنی غیر ہو گئی کہ معلوم اب روح پرواز ہو جائے گی، رونے لگے۔ اللہ اللہ، تو حضرت نے سمجھایا رہے یہاں اگر مر بھی گیا تو قسمت والا یہاں مرا۔ سبحان اللہ۔ استاد زمان علامہ حسن علی میں فرماتے ہیں گر وقتی اجل سر تیری چوکھٹ پہ جھکا، جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد الحمدللہ 10 دن کے بعد صبح شام دلیا کھایا، 10 دن کے بعد اوپر نیچے کرنے لگا اور 15 دن کے بعد خود دلیا لانے لگا۔ اب اتنا تندرست ہو کے 40 دن کے بعد سدھارتھ نگر چل۔ سبحان اللہ۔ آرام نہ ہو سارے زمانے سے اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کے آستانے۔ شرط یہ ہے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سبحان، جب تک بچہ روتا نہیں ہے ماں بھی دودھ نہیں پلاتی، اور جیسے ہی بچہ روتا ہے گھئی کی روٹی گھئی میں، توے کی روٹی توے میں، رک جاؤ کھانا بعد میں پکے گا، پہلے میں اپنے لال کو دودھ پلا دوں۔ سبحان اللہ۔ تو اعلیٰ سرکار فرماتے ہیں اللہ اللہ، رو آنسو گراؤ جی، اور خدا نہ خواستہ اگر معاذ اللہ آنسو نہ آئے تو کم سے کم چہرہ ایسا بنا لو غمزدہ ہو۔ سبحان اللہ، چہرہ دیکھ کے ان کو ترس آئے۔ سبحان اللہ۔ فرماتے اس طرح سے مانگو تو فرما دیا واللہ۔ ارے میاں اعلیٰ حضرت فرما دے خدا کی وہی ہمارے لیے یقین ہے، اللہ مگر قسم کھا کے فرما دی۔ سبحان اللہ۔ واو قسم کے لیے، واللہ یعنی اللہ کی قسم یہ سن لیں گے فریاد سبحان پہنچیں گے، اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے۔ بس اتنا وعدہ کرو ہاتھ اٹھا کے کہ دعوت اسلامی ہو کہ وہابی ہو کہ دیوبندی ہو کہ سنی سب سے دور رہیں گے، سبحان اللہ، دور رہیں گے، اور اعلیٰ حضرت کا یہ نغمہ پڑھتے رہیں گے میں مجرم ہوں آقا، مجھے ساتھ
لو کہ رستے میں ہیں جا جا بجا بجا تھانے تھانے والے، سبحان خوب کی سیرے چمن پھول چنے شاد رہے، باغ باں جاتا ہے گلشن تیرا آباد رہے، دعا دے کے بندہ چلا سفر کو، خدا آباد رکھے اس چمن کو۔ کھڑے ہو جائیں، صلاۃ و سلام۔ جی حضرات